اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جتنے بھی احکام بیان فرمائے ہیں ان کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی ہے۔ البتہ قرآن کریم میں مردوں کا تذکرہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا نام لے کر زیادہ آرڈر دیے ہیں۔ ان آرڈرز کے اندر، ان احکامات کے اندر عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا، اقیموا الصلاۃ، مردوں کو کہا کہ تم نماز پڑھو، تو اس میں عورت بھی شامل ہے۔ ایک جگہ فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس میں بھی کیا مردوں کو حکم دیا گیا، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اس میں بھی مردوں کو حکم ہے لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس طرح ہزاروں جگہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ہی ذکر فرمایا، اور مردوں کے حکم کے اندر عورت بھی آٹومیٹیکلی شامل ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض عورتیں آئیں، آ کر کے شکایت کرنے لگیں، حضرت ہم قرآن میں پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، سب جگہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ہی نام لیا، کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ یاد کیوں نہیں کرتا؟ کبھی قرآن میں ہمارا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ آرڈر کیوں نہیں دیتا؟ عورتوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمارا بھی تو نام لے کر اللہ تعالیٰ کہے اے عورتوں تم نماز پڑھو، اے عورتوں تم روزہ رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کو عورتوں کی یہ بات بڑی پسند آئی، تو سورہ احزاب میں ایک لمبی آیت نازل فرمائی جس میں عورتوں کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، المسلمات عورتوں کا نام لیا، والمؤمنین والمؤمنات، المؤمنات عورتوں کا نام لیا، والقانتین والقانتات، قانتات عورتوں کا نام لیا، والصادقین والصادقات، صادقات عورت ہے، صدقہ دینے والی عورتیں، والصابرین والصابرات صبر کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والی عورتیں، حفاظت کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والی عورتیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ایسی نازل فرمائی کہ عورتوں کا دل خوش ہو گیا۔ تو عورتوں کے اندر ایسا جذبہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ ان کا نام اگر قرآن میں نہیں آیا تو ان کو شکایت ہو گئی، کمپلینٹ کر دی انہوں نے کہ ہمارا نام اللہ نے کیوں نہیں لیا۔ تو عورتوں کو جذبہ بڑا ہوتا ہے، عورتوں کے اندر ارادے جو ہوتے ہیں، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتی ہیں تو پختہ ہو جاتی ہے۔
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک عورت ان سے مسئلہ پوچھنے آئی. عورت ذات ہے اور امام صاحب سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھنے آئی. حضرت نے اپنے گھر میں پردہ لگا کر کے رکھا تھا. عورتیں آتی تھی کبھی کبھار تو پردے کی آڑ میں بیٹھ کر کے اپنا مسئلہ پوچھ کر کے جاتی تھی. ایسا نظام ہونا چاہیے ہر گھر کے اندر کہ اگر باہر سے کوئی مرد آئے تو عورت کا جسم بھی اسے نظر نہ آئے. پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر کے عورت دوسرے مرد سے بات کرے. ہر گھر کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ عورت پردے سے جھانک کر بات نہ کرے، پردے کے پیچھے سے کھڑی ہو کر کے بات کرے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. ہاں جہاں کہیں مجبوری ہو تو پھر پردے سے باہر نکل کر برقع ہو، چہرہ بال سب ڈھکے ہوئے ہوں، پردے کے ساتھ بات چیت کرے. تو افضل طریقہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ایسا پردہ ہو کہ مرد اس پردے کے دوسری طرف رہے، عورت پردے کے پیچھے رہے اور پردے کے آڑ میں عورت بات چیت کرے. اور پردہ بھی موٹا ہونا چاہیے، پتلا نہیں، موٹا ہونا چاہیے. تو خیر، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی. کیا مسئلہ ہے؟ وہ عورت مسئلہ پوچھتی ہے، حضرت میں محنت مزدوری سے اپنی روزی چلایا کرتی ہوں. میں جو ہے کپڑا ہاتھ سے بنتی ہوں اور اس کو بیچ کر کے یا مزدوری میں کپڑے سی کر کے دیتی ہوں. اور رات کا وقت ہوتا ہے تو رات میں کبھی کام کرنا پڑ جاتا ہے تو چاندنی میں بیٹھ کر، کیونکہ چراغ کا تو کوئی خاص انتظام نہیں ہے، چاندنی میں بیٹھ کر کے میں یہ کام کر لیتی ہوں اپنے گھر کے چھت پر یا کہیں اور بیٹھ کر. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہمارے گھر کے سامنے سے، سنیے گا یہ بات، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کے سامنے سے بادشاہ کا لشکر گزرا. بادشاہ جا رہا تھا اس راستے سے تو بادشاہ کے ساتھ ساتھ لشکر بھی آگے پیچھے، بہت ساری گاڑیاں مطلب اس زمانے کی بیل گاڑی ہے اور اسی طرح گھوڑا گاڑی ہے، یہ سب چیز، اونٹ وغیرہ ہے. اور ان کے ساتھ میں قندیلیں تھیں. قندیل یعنی ٹارچ، لالٹین. ان کے ہاتھوں میں قندیلیں تھیں، موم بتیاں تھیں جس سے روشنی خوب آتی تھی. تو میں اپنے گھر کے چھت پر اپنا کپڑا جو ہے بن رہی تھی. اب کپڑا بنتے وقت چاندنی تھی، لیکن جیسے ہی یہ بادشاہ کا قافلہ آیا تو بادشاہ کا قافلہ تو بہت لمبا ہوتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک روشنی ہی روشنی، اور کہیں رک کر بھی یہ بادشاہ آگے پیچھے جاتا ہے. تو میں روئی سے اپنا کپڑا بن رہی تھی، یعنی وہی کپڑا سی کر بیچنے کے لیے کپڑا بن رہی تھی. تو بادشاہ کا قافلہ میرے گھر کے سامنے سے گزرا تو کیا دیکھتی ہوں، روشنی ہی روشنی ہے. تو اس روشنی کی وجہ سے کافی دیر تک میں اپنے ہاتھ سے کپڑا بن پائی. چاندنی کی یا چراغ کی مجھے ضرورت نہیں پڑی. بہت دیر میں نے کپڑا بنا.
بعد میں بادشاہ کا قافلہ نکل گیا، لیکن رات بھر مجھے اس فکر نے ستایا کہ میں نے جو کپڑا بنا ہے وہ بادشاہ کی روشنی سے بنا ہے، چاندنی سے نہیں۔ بادشاہ کی روشنی کو میں نے استعمال کر لیا ہے۔ اب اے امام احمد بن حنبل، میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ بادشاہ کی روشنی کو جو میں نے استعمال کیا، اس سے جو میں نے کپڑا بنا ہے، کیا وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے کیسی وہ خاتون ہے، کس قدر متقی اور پرہیزگار ہے، کیا ان کے اندر خدا کا خوف ہے کہ بادشاہ کی روشنی جو کہ مفت میں گلی میں جب وہ گزر رہا ہے تو اس کی روشنی پڑ رہی ہے، اس کو استعمال کرنے پر تو کوئی سوال نہیں ہوتا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بادشاہ کے محل میں جا کر کے اس نے کوئی اس کی روشنی کو استعمال کیا ہو جس کی وجہ سے بدلے میں اس کی بل ادا کرنی پڑے۔ یہ تو بادشاہ راستے سے گزر رہا تھا اور روشنی آ گئی تو اس کو استعمال کرنے پر سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے حیرت میں پڑ گئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اب امام صاحب اس کو جواب دینا چاہا۔ امام صاحب نے جواب دینے سے پہلے اس عورت سے پوچھا کہ بی بی اپنا تعارف کراؤ، اپنا تعارف کراؤ، آئیڈینٹیفیکیشن۔ اس نے نہیں بتایا، اپنا نام وغیرہ یہ سب نہیں بتایا۔ تو حضرت نے پوچھا نہیں میں جواب اسی وقت دوں گا جب کہ آپ مجھے اپنا تعارف بتائیں۔ ایسی عورت کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی، جو اتنی معمولی سی بات کو لے کر بھی سوال پوچھنے کے لیے آ گئی۔ اس قدر تقویٰ ہے، آپ کو تو بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ حضرت میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ بشر حافی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انشاءاللہ کبھی ان کے بارے میں بھی واقعہ سناؤں گا۔ بشر حافی وہ کہنے لگی کہ حضرت میں بشر حافی کی بہن ہوں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور فرمانے لگے ہاں تم ایسے ہی لوگوں کی خاندان کی ہو سکتی ہو۔ بشر حافی کتنے بڑے اللہ والے ہیں، واقعی تمہارے اندر جو تقویٰ ہے یہ بالکل خاندانی ہے۔ اور فرمایا ارے بہن سنو، اگر کوئی معمولی خاتون آ کر کے مجھ سے یہ سوال پوچھتی تو میں جواب میں یہ کہہ دیتا کہ بادشاہ کی روشنی کو تم نے اس کے محل میں جا کر استعمال نہیں کیا، بلکہ راستے سے وہ خود جا رہا تھا، روشنی خود آ رہی تھی، اس کو تم نے استعمال کر لیا، اس لیے تمہیں اس روشنی میں جو کپڑا سینے پر اجرت ملی اس میں وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر کوئی دوسری عورت ہوتی تو میں یہ جواب دیتا، لیکن تم چونکہ اولیاء کے خاندان سے ہو، بشر حافی جیسے ولی اللہ کی تم بہن ہو، اس لیے میں تم کو کہتا ہوں کہ تم اس مزدوری کا پیسہ اپنے لیے استعمال مت کرنا، اگرچہ جائز ہے لیکن تم استعمال مت کرنا، تمہارا خاندان بڑے نیک لوگوں کا خاندان ہے۔ تو دیکھیے کس قدر وہ عورت پاک باز ہے اور تقویٰ اس کے اندر ہے، معمولی سی چیز کو بھی اپنے حلق سے نیچے اتارنا پسند نہیں ہے جب تک کہ اس کا حلال ہونا حرام ہونا معلوم نہ ہو جائے۔ آج کتنی ساری عورتیں ہیں جو چیٹی کا کاروبار کرتی ہیں،
باضابطہ محلے کی 10 15 20 عورتوں سے پیسہ ہر ہفتہ یا مہینے میں لیتی ہیں اور چیٹی کا کاروبار گھر میں چلاتی ہیں۔ بعض عورتیں تو اس قدر آگے بڑھ رہی ہیں کہ وہ سود کا کاروبار بھی کرتی ہیں۔ چیٹی کا کاروبار بھی ناجائز ہے اور سود کا کاروبار بھی ناجائز ہے۔ مجبوری میں کھانے پینے کی تنگی ہو یا اس طرح کی اور بڑی پریشانی ہو تو سود کا قرض لینے کی اجازت ہے۔ انتہائی سخت مجبوری، کہیں سے بھی قرض نہیں مل رہا ہے تو انتہائی سخت مجبوری میں سود کا قرض لینے کی اجازت ہے، آپ خود سود نہیں لے سکتی۔ بہرحال تو اللہ والے تو اس عورت کا آپ دیکھیے کس قدر تقوی ہے کہ بادشاہ کی روشنی کو بھی استعمال کرنے پر ان کو کھٹک پیدا ہو گیا کہ اس روشنی کو استعمال کرنا میرے لیے حلال تھا یا حرام تھا۔ تو نیک خاتون جب نیکی پر آتی ہیں تو ان کے اندر اتنا تقوی اور ایسی پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ ایک بڑے بادشاہ گزرے، غالباً حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بادشاہ تھے۔ ان کے محل میں مرد بھی کام کرتے تھے، عورتیں بھی کام کرتی تھی۔ ایک نوکرانی بادشاہ کا بستر صاف کرتی تھی، بادشاہ کا بستر اور ان کا کمرہ وغیرہ صاف کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ نوکرانی نے بادشاہ کا بستر صاف کیا۔ بستر صاف کرتے کرتے خیال آیا میں روزانہ بادشاہ کا بستر صاف کرتی ہوں، یہ بڑا ملائم ہے، نرم ہے، مجھے یہ چیز نصیب نہیں ہے۔ تو نوکرانی بادشاہ کا بستر صاف کر رہی تھی۔ بادشاہ کا بستر صاف کرتے کرتے نوکرانی کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ کا یہ بستر میں روزانہ صاف کرتی ہوں، بڑا زبردست یہ بستر ہے، نرم ہے، کبھی مجھے اس پر بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، ایک بار اس پر بیٹھ کر دیکھتی ہوں۔ اب وہ بادشاہ کے نرم بستر کے اوپر وہ نوکرانی بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی بڑا مزہ آیا، نرم بستر ہے، وہ تو نوکرانی ہے زمین پر سونے والی، اب اس کو نرم بستر مل گیا۔ بعد میں اس نے سوچا ذرا ٹیک لگا کر کے دیکھ لوں، کمر سیدھا کر کے دیکھ لوں، وہ چت لیٹ گئی، اس کو اور مزہ آیا، بڑا نرم بستر ہے۔ اس طرح وہاں بیٹھے بیٹھے اور دن بھر کی کام کر کے تھکی ہوئی تھی وہ نوکرانی، اس کی آنکھ لگ گئی، وہیں وہ سو گئی۔ جب بادشاہ رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ نوکرانی سوئی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے جگایا جھڑک کر کے، اے اٹھ، کون بستر پر سوئی ہوئی ہے؟ وہ ایک دم ڈر سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی اور معافی مانگی۔ بادشاہ کہنے لگے تمہاری کیسی ہمت ہو گئی کہ تم میرے بستر پر آ کر کے سو گئی؟ تو وہ عورت معافی مانگی، لیکن بادشاہ زیادہ ان کو ڈانٹنے لگے تو وہ نوکرانی بادشاہ سے کہنے لگی، اے بادشاہ، ایک دن میں اس بستر پر سوئی تو میرے لیے آپ کے سامنے حساب دینا بھاری پڑ گیا، آپ تو پوری زندگی اس کے اوپر سوتے ہیں، کل قیامت میں آپ اللہ کو کیسا حساب دیں گے؟ سوچئے گا کیا زبردست اس نے عورت نے نصیحت کی۔ اے بادشاہ، ایک دن کیا میں تمہارے بستر پر سو گئی تو مجھے حساب دینا بھاری پڑ گیا، میں تمہیں جواب نہیں دے پا رہی ہوں، تم تو روزانہ اس نرم بستر پر سوتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب لینے لگے
کہ اے فلاں میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا، اتنا امیر تم کو بنایا تھا، نرم نرم بستر پر تم سوتے تھے، میری عبادت تم نے کتنی کی، تو اے بادشاہ تمہارے لیے کتنی مشکل ہوگی قیامت میں جواب دینا۔ یہ اس نوکرانی نے بادشاہ کو جواب دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ تو اس بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور بڑا خوف بھی آیا، بڑا ڈر بھی ہوا کہ ایک معمولی سی نوکرانی نے کیسی عجیب بات کہی۔ بس اسی وقت ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ آج کے بعد میں یہ ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوں اور نیکی اختیار کرتا ہوں، تقوی اختیار کرتا ہوں، اچھے کام، نماز روزہ، لوگوں کی صحیح خدمت، یہ سب کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل پڑے۔ پھر بہت بڑے اللہ والے ہوئے۔ تو عورتوں کے اندر جب دین کی سمجھ آ جاتی ہے، عورتوں کے اندر جب خدا کا خوف آ جاتا ہے، تو پھر ان کا مقام بڑا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو وہ صحیح کر دیا کرتی ہے۔ اس کی نیکی کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ 100 مردوں کی نیکی کا اثر جتنی دور جاتا ہے، اتنی دور ایک نیک عورت کی نیکی کا اثر جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے عورت کا، بشرطے کہ وہ کامل ایمان والی ہو، صحیح طریقے سے وہ اعمال انجام دینے والی ہو، پاک باز ہو، تقوی اختیار کرنے والی ہو اور پرہیزگاری اختیار کرنے والی ہو، نماز روزہ یہ تمام اعمال کرنے والی ہو، زبان کو صحیح استعمال کرتی ہو۔ تو ہماری تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنا مقام پہچانے، اپنی عزت اور اپنے وقار کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام عطا فرمایا، کس قدر بلندی پر آپ کو لا کر کے رکھا ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت اگر بہن ہے تو اس کا درجہ ماں کے برابر ہے، عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے تمام مسائل کا وہ حل ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت کا وہ وسیلہ اور سبب ہے۔ بہت بڑا مقام ہے عورتوں کا۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو اپنی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو صحیح اسلامی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبق نمبر 29 دیکھیے، بڑا اہم سبق ہے۔ ہمارے گھروں کے آزو بازو میں، آمنے سامنے، رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم لوگ آتے جاتے ہیں ان کے پاس دیکھنے کے لیے، تو لوگ ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن کرنا کیا چاہیے؟ وہاں پر جائیں تو کچھ دعائیں بھی پڑھنا چاہیے، کچھ خدمت بھی کرنا چاہیے۔ عورت کا انتقال ہوا ہے، اس کے پردے کا خیال کرنا، اس کی صفائی کرنا، غسل دینا، کفن وغیرہ تیار کرنا، یہ ساری چیزیں سیکھنا۔ یہ کام جتنی عورتوں کو آتا ہے، جیسے ہمارے محلے میں پیاری آپا کو آتا ہے اور ریحانہ آپا ہیں ان کو آتا ہے، سلمہ آپا ہے ان کو آتا ہے، اس طرح جتنی بھی عورتوں کو یہ میت سے متعلق چیزیں ہیں، عورت کو غسل دینا، کفن دینا، یہ ساری چیزیں ہر عورت سیکھنا۔ ہر ایک عورت ان تمام چیزوں کو سیکھے۔
کب کس کی کہاں ضرورت پڑ جائے کچھ معلوم نہیں. یہ گرم کونڈا ہے نا، گرم کونڈا، گرم کونڈا جاتے وقت انٹرنس میں ایک راستہ جاتا ہے پیٹرول بنک کے پاس ترک پلی کے لیے. اس راستے سے ایک مرتبہ ایک مولانا اپنے ٹو ویلر میں جا رہے تھے تو روڈ پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے، روڈ پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں مسلمان، کوئی ٹوپی لگایا ہوا ہے، کوئی رومال باندھا ہوا ہے سر میں کرچیپ. وہ مولانا جیسے ہی اس راستے سے گئے تو انہوں نے روکا مولانا کو. مولانا رکے وہاں. وہ لوگ کہنے لگے حضرت ہمارے گاؤں میں میت ہو کو ہے، وہ نہلانے والے کون نہیں، ذرا آؤ، اور جنازے کی نماز پڑھانے والے کوئی نہیں ہے، ذرا آپ آؤ. تو وہ مولانا وہاں گاؤں میں گئے، ان کو غسل دیا، کفن دیا اور نماز جنازہ یہ سب پڑھا کر کے آئے. اپنا سفر کینسل کر دیا. وہ جہاں ان کو آگے جانا تھا آگے نہیں گئے، وہیں رک کر کے انہوں نے یہ سارے کام کیے. اگر انہوں نے سیکھا ہوا ہوتا، رائے چوٹی میں جا کر سیکھ کر کے آئے ہوتے، وہاں مدرسہ ہے، علماء ہے، اسی طرح عورتیں بھی سیکھ کر کے آتی. کب کہاں ضرورت پڑ جائے نہیں معلوم. ہر ایک عورت کو چاہیے کہ وہ ان عورتوں کے پاس جا کر کے سیکھیں. آپا کفن کیسے کٹ کرنا بتاؤ، کتنے میٹر کپڑا ہونا اور غسل کیسے دینا، یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنا ہے. انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو ہمارے گھر میں اس کا انتظام کرنے کی میں کوشش کروں گا. وہ کپڑا وغیرہ کٹ کرنے کا وہ سب یہاں پر سکھائیں گے آپ کو، عورتیں سکھائیں گی، اس کا میں انتظام کرنے کی کوشش کروں گا. اب دیکھیے، موت کے آثار نظر آئیں تو یہ بھی پڑھے، یہ دعا بھی پڑھے اور چہرے پر پانی سے مسح بھی کر سکتے ہیں. یعنی جب کوئی آدمی مرنے کے قریب ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے، پڑوسن ہے، ہاسپٹل میں آپ ہیں، اب اس کی موت ہونے والی ہے، سکرات کا عالم چل رہا ہے. اگر آپ کو لگے کہ اب سامنے والا مرد یا سامنے والی عورت اب مرنے والی ہے تو کیا کرنا؟ یہ دعا پڑھنا. کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک موت کی سختیاں برحق ہیں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اب یہ سامنے والی عورت جو مر رہی ہے یہ سختی کی حالت میں ہے، اب اس کی روح نکلنے والی ہے، اس کے جسم سے اس کی جان جانے کو ہے، وقت آ چکا ہے. تو یہ ہم کو کہا گیا کہ تم یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اس سے کیا ہوگا؟ اس دعا کو پڑھنے سے ہمارے اندر ہماری موت کی فکر پیدا ہوگی کہ ہمیں بھی تو ایک دن اسی طرح مرنا ہے جیسے سامنے والی عورت مری ہے. معلوم نہیں جب ہم مریں گے ہمارے پاس کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا یا نہیں، ایکسیڈنٹ کا موت ہوگا یا گھر پر مریں گے، بیماری آ جائے گی یا کیا ہو جائے گا، کچھ معلوم نہیں. تو یہ اس طرح کی دعاؤں کو پڑھتے رہنا، اور یہ دعا پڑھتے ہوئے کیا کرنا؟ چہرے پر پانی سے مسح کرنا. سامنے والی جو عورت ہے اس کے چہرے کو پانی سے مسح کرنا. آپ اپنا ہاتھ پانی میں بھگوئیں اور اس کے چہرے کو پوچھیں. آگے دیکھیے، میت کے پاس جو لوگ ہوں
وہ یہ دعا پڑھیں. وہاں میت کے پاس انتقال ہو گیا, میت کے پاس آپ بیٹھی ہیں تو وہ یہ دعا پڑھیں, اور دعا میں ایک لفظ آتا ہے فلان, تو فلان کی جگہ مرنے والے کا نام لیا جائے. فلان جب آئے گا اس دعا میں, وہاں مرنے والے کا نام لینا. اب دعا دیکھیے, اللہم اغفر لفلان, لفلان آیا ہے نا, یہاں پر کیا کرنا, مان لیجئے مرنے والی عورت کا نام ہے زینب, تو کیا کرنا, لی زینب, یہ پڑھنا دعا میں, اللہم اغفر لی زینب. پھر آگے پوری دعا ویسے ہی, وارفع درجتہ, وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین. اللہم افسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. یہ دعا ہے, اللہم اغفر لی, یہ فلان کی جگہ جو سامنے والی ہے عورت اس کا نام لینا, مرد ہے تو مرد کا نام, اللہم اغفر لی شاہ جہان, وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین. اللہم افسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. ترجمہ, اے اللہ فلاں شخص کو, یہاں مرنے والے کا نام لینا, مثال کے طور پر اے اللہ زینب کو بخش دے اور ہدایت یافتہ یعنی جنتی لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما. جنت میں جنتی لوگوں کے اندر اس کا درجہ, گریڈ اس کا بڑھا دے, اور اس کے پسماندگان میں یعنی جو اس کے رشتہ دار ہیں, دوست و احباب ہیں, ان کو پسماندگان بولتے ہیں, اور اس کے پسماندگان میں تو اس کا قائم مقام بن جا. یعنی اب تو یہ آدمی مر گیا ہے, بڑا آدمی تھا گھر کا, یا یہ عورت بڑی عورت تھی مر گئی, اے اللہ تو خود ان کے گھر کا بڑا بن جا, ان کی ساری ذمہ داریاں آسانی سے پورا فرما, ہماری اور اس کی اور سب کی مغفرت فرما دے اے رب العالمین, اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور قبر میں اس کو نور عطا فرما دے, یعنی قبر روشن کر دے. کتنی زبردست دعا ہے. جب کوئی آدمی مر گیا, آپ کو پتہ چلا, آپ یہ دعا پڑھیں, بلکہ میت کے پاس کھڑے ہو کر آپ یہ دعا پڑھیں. میں عورتوں سے بولتا ہوں, آپ عورتیں جب کسی میت کے پاس جائیں, وہاں سب اگر عورتیں ہیں, آپ وہاں میت کے پاس, چاہے مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, نو ٹینشن, وہاں آپ کھڑی ہو کر کے یہ دعا زور سے پڑھیں. میں جو ہے قبرستان میں بھی زور زور سے دعائیں پڑھتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں. تو میت کے پاس آپ کھڑی ہو کر کے یہ دعا زور سے پڑھیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پیپر میں لکھ کر کے لے جائیں, یا یہی پیپر لے کر کے چلی جاؤ, میت ہوئی ہے یہ پیپر لے کر کے چلی جاؤ, اور وہاں کھڑی ہو کر میت کے سامنے آپ یہ دعا پڑھو, اور سننے والوں سے بولو تم آمین بولو. کیا زبردست دعا ہے. اللہم اغفر لزینب وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین. اللہم افسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. کیا زبردست شاندار دعا ہے. آپ جب کسی مردے کے پاس, میت کے پاس کھڑی ہو کر کے یہ دعا پڑھیں گی, 4 عورتوں میں سے ایک عورت تو سیکھے گی انشاءاللہ. آپ کو دیکھ کر کے ایک عورت نے بھی سیکھ لیا, آپ کو اس کا ثواب ملے گا.
اور آپ کے اس دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کی بخشش فرما سکتا ہے۔ اس لیے آپ عورتیں اس پیپر کو اٹھا کر کے رکھیں، یاد سے رکھیں، محلے میں رشتہ داروں میں کہیں بھی موت ہو جائے یہ پیپر لے جاؤ ان کے پاس کھڑی ہو کر، بشرطے کہ وہاں صرف عورتیں ہوں، زور سے پڑھو دعا، اور عورتوں سے بھی بولو آمین، زور سے بولو آمین، بولو تم بھی۔ اگر وہاں مرد بھی ہیں زور سے نہیں پڑھ سکتی تو آپ آہستہ سے پڑھ کر کے آؤ اور دوسری عورتوں سے کہہ کر کے آؤ کہ تم بھی اس دعا کو پڑھو۔ یہ ہو گیا۔ جب کسی کی تعزیت کرے تو سلام کے بعد اسے یوں کہے، یعنی ایک گھر میں انتقال ہو گیا، جیسے ہمارے محلے میں ابھی کل ایک عورت کا انتقال ہوا پرشانت نگر میں یا کرشنا نگر میں، انتقال ہو گیا، نماز سب ہو گئی۔ اب کبھی قریب میں ہے نا وہ، ان کے گھر جانا، ان کے گھر میں کوئی آدمی ہے ان سے ملاقات کرنا، یا راستے میں ملاقات ہو گئی تو کیا کرنا، ان کو سلام کرنا، سلام کر کے یہ دعا پڑھنا، ان کو تسلی دینا، اچھی عورت تھی، نیک عورت تھی، تمہارے ابا بڑے اچھے تھے، بہت اچھا کام کرتے تھے، اللہ کی مرضی ہے ٹائم آ گیا، اللہ نے بلا لیا، اس طرح ان کو تسلی دینا، یہ دعا بھی پڑھنا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعزیت۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ تعزیت۔ اور بیمار کو دیکھنے کے لیے جو جاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ تیمارداری۔ تیمارداری۔ عورتیں یہ ساری چیزیں سیکھیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں اردو۔ اب دیکھیے کیا ہے دعا، انا للہ، انا للہ نہیں، وہ الگ دعا ہے، وہ مرنے کی خبر سننے پر جو پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ الگ ہے، وہ تو کسی آدمی کے مرنے کی خبر آپ کو ملے تب پڑھتے ہیں۔ یہ کیا دعا ہے؟ تعزیت والی دعا ہے، تسلی دینے کے لیے یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ کیا دعا؟ انا للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ۔ یہ دعا ہے۔ ترجمہ، بے شک جو اللہ نے لیا وہ اسی کا ہے۔ کیا زبردست دعا ہے۔ کیا کہا؟ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمہاری امی کا انتقال ہو گیا، اب آپ اس کو کیا تسلی دے رہی ہیں؟ جو اللہ نے لے لیا ہے وہ اسی کا ہے، تمہاری امی تمہاری نہیں، تمہاری امی تو اللہ کی ہے، تمہارے ابا تمہارے نہیں، وہ دنیا میں ٹیمپروری تمہارے ہیں، ورنہ پرماننٹلی وہ ابا کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اور جو اس نے دیا وہ اسی کا ہے، یعنی اللہ نے جب تک وہ ابا تمہیں دیا ہوا تھا وہ تمہارے تھے، اللہ نے اب بلا لیا تو وہ اس کے ہو گئے، اور ہر ایک کا اس کے پاس وقت مقرر ہے، ہر آدمی کے لیے ٹائم فکس ہے، کون کب مرنا، کس کا وقت کب آئے گا موت کا، سب فکس ہے۔ جو بے صبری سے یا کسی تدبیر سے بدل نہیں سکتا، یعنی موت کا جو وقت ہے اسے کوئی چینج نہیں کر سکتے، لہذا صبر کرو، رو مت، صبر کرو، اور ثواب کی امید باندھو، ثواب ملے گا تمہیں۔ دیکھو کیا شاندار دعا ہے، چھوٹی سی دعا لیکن کس قدر اس میں معنی اور مفہوم ہے۔ اسی کو آپ اردو میں بھی ان کو سمجھا دیں، عربی میں بھی یہ دعا پڑھیں اور اردو میں بھی آپ یہ کہیں، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، تجہیز و تدفین کے فضائل۔ تجہیز مانی تیاری کرنا، آدمی مر گیا نا، عورت مر گئی ہے، اب اس کے لیے تیاری کرنا۔ تدفین یعنی قبر میں گاڑ دینا، قبر میں رکھ کر کے آنا، اس کی کیا کیا فضیلت ہے وہ بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے میت کو غسل دیا، دیکھ لو کتنا ثواب۔ عورتیں کیا سمجھتی ہیں؟ غسل کون دینا؟ ایک دم کمزور قسم کے لوگ دینا۔ بیٹی اپنی ماں کو غسل دینے نہیں جاتی ہے آج کے دور میں، بہو اپنے ساس کا جسم ہاتھ نہیں لگاتی، ایسا دور آ گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑی بہن چھوٹی بہن کو نہلانے نہیں جاتی ہے، چھوٹی بہن بڑی بہن کو غسل دینے نہیں جاتی ہے۔ دیکھیے کیا کہا حضور نے، جس آدمی نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کی، عیوب یعنی عیب، نہلاتے وقت بعض مرتبہ عورت کا کوئی عیب نظر آ جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر کہیں کٹا ہوا ہے، کہیں نشان ہے، یا کوئی اور عیب، اس کا جسم کالا پڑ گیا، اس طرح کچھ ہوتا ہے، تو اس عیب کو کیا کرے؟ چھپا دے۔ اس کی 40 بار مغفرت کی جائے گی۔ دیکھ لو لاٹری لگ گئی آپ کی، کتنے بار؟ آپ نے اگر کل جا کر کے اس عورت کو غسل دیا ہو تو کل ہی انتقال ہوا نا، یا آگے چل کر کسی بھی عورت، میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، کسی بھی عورت کا انتقال ہوا، اب تک ہمارے محلے میں کتنی عورتوں کا انتقال ہوا، اگر آپ کسی بھی ایک عورت کو جا کر کے غسل دیے ہوتے تو 40 بار آپ کی مغفرت ہو چکی ہوتی۔ کتنے چانس مس کر لیے دیکھو۔ اب ارادہ کریں گی آپ، آئندہ کوئی بھی آپ کے رشتہ داروں میں محلے میں مر جائے، آپ ان کے پاس جائیں گی اور ان کو غسل دینے میں ساتھ دیں گی، کریں گے انشاءاللہ، بڑا ثواب ملے گا۔ 15-20 منٹ کے لیے بھی آپ چلی جاؤ، جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ جاؤ۔ آج آپ ایک عورت کو غسل دینے جاؤ گی، کل آپ کے مرنے پر دوسرے لوگ بھی آئیں گے، زیادہ آئیں گے، تڑپ تڑپ کر کے آئیں گے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو جس آدمی نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کی تو اس کی 40 بار مغفرت کی جائے گی۔ 40 بار معمولی بات تھوڑی ہے۔ جس نے میت کو کفن پہنایا، سنو، جس نے میت کو کفن پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سندس و استبرق، باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ یہ عربی لفظ ہے سندس اور استبرق، اس کا ترجمہ آگے بریکٹ میں آ گیا۔ باریک دبیز، ایک دم اچھا عمدہ ریشم کا لباس آپ کو ملے گا۔ بھائی کا مار لیتے ہیں دی پٹو ساڑی دلائے نے گھر کو۔ اب جنت میں آپ کو پٹو ساڑی ملے گی، پٹو کا زبردست ریشم کپڑا ملے گا، خالی میت کو کیا کرنے پر؟ کفن پہنانے پر۔ اور جس نے میت کے لیے قبر کھودی، اس کے لیے قیامت تک ایسا ثواب لکھا جائے گا جیسے اس نے گھر بنا کر اس میں ٹھہرایا ہو۔ قبرستان میں اگر کسی نے کسی مردے کے لیے قبر کھود دیا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، قیامت تک ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو غسل دے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے اور اس کو اٹھائے، نماز جنازہ پڑھے اور کوئی عیب وغیرہ دیکھے تو اس کو ظاہر نہ کرے، تو جو آدمی یہ کام کرے وہ اپنی خطاؤں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی پیدائش کے دن
خطاؤں سے پاک صاف تھا، یعنی جس دن ہم ماں کے پیٹ سے نکلے اس دن ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس قدر ہمارے گناہ دھل جائیں گے میت کو غسل دینے سے، میت کو کفن پہنانے سے، میت کو خوشبو لگانے سے، جنازہ پڑھنے سے، جنازے کے ساتھ جانے سے۔ تو عورتوں کے ذمے جو کام ہے وہ تو کریں، غسل دینے جاؤ، کفن پہنانے جاؤ، تسلی دو، باقی مرد اس کو جنازے کو اٹھا کر مسجد میں لائیں گے، نماز پڑھیں گے، قبرستان لے جائیں گے، دفن کریں گے، وہ اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرے اور اس کے جنازے کی نماز ایسے 40 آدمی پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالی میت کے حق میں ان لوگوں کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ یعنی جنازے کی نماز میں اگر 40 مسلمان ہیں اور وہ 40 آدمی شرک نہیں کرتے، پکے مسلمان ہیں 40، اور وہ میت کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ جنازے پر نماز ادا کی، یعنی نماز جنازہ ادا کی، تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور جو اس کے دفن تک موجود رہا اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ قیرات مطلب کیرٹ، سننا 24 کیرٹس، تو قیرات یہی اسی سے آیا ہے وہ کیرٹ کا لفظ۔ عرض کیا گیا 2 قیرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی مانند، یعنی جو آدمی جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور دفن ہونے تک ساتھ میں رہتا ہے تو اس کو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ عورتیں ہیں، آپ تو نہیں آ سکتی مسجد میں اور قبرستان نہیں جا سکتی، لیکن اپنے بچوں کو کہیں بیٹا جنازے کی نماز پڑھ، جا قبرستان دفن کر کے آ، اپنے شوہر کو بھیجو، بھائی کو بھیجو، کس قدر ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔